ہوتا رہو، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ اللہ والوں کے قلب کو کائنات کے تمام مصائب ان کے دل کو بے چین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اگر سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے کہ چاروں طرف پانی ہے لیکن گھڑی میں نہیں جا رہا ہے، تو خدا تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف کر سکتا ہے کہ سارا عالم غم سے بھرا ہوگا لیکن اللہ والوں کے دل اس وقت بھی مست و شادہ ہوں گے، شادہ و فرحاں ہوں گے ان کے نام کے صدقے میں، غم پروف ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ غم اور خوشی ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا سنو بھائی، کلیاں کانٹوں میں گھری ہیں مگر کھلتی ہیں یا نہیں؟ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، میرا ہی شعر ہے یہ، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے۔ کلیاں چٹک لیتی نہیں، کانٹوں میں گھری ہوئی۔ اللہ والے کانٹوں میں گھرے ہوئے بھی مست و شادہ رہتے ہیں۔ یہی ایک طبقہ ہے اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا، جو ہمیشہ خوش رہتا ہے، غم میں بھی خوش رہتے، غم میں بھی یہ خوش رہتے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے اگر بیٹا بیمار ہے، لیکن تسلیم و رضا کے فیض سے اس وقت بھی ان کا دل مست ہے۔ اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزی بھی ہر لہجہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اس وقت بھی وہ چین سے، آنسوؤں سے یہ نہ سمجھو کہ پریشانی ہو، وہ آنسو کباب کے سے ہیں، کباب مرچے والا ہو تو آنسو نکلتے ہیں نہیں، لیکن ذرا آپ اس سے کہیے آپ اس مصیبت میں کیوں پڑے ہیں، اپنا کباب مجھے دے دو، تو کباب جو کھا رہا ہے کیا کہے گا؟ ارے بدھو تجھے کیا پتا ہے انہیں مرچوں سے یہ مزے سے آنسو ہے، یہ آنسو بھی مزے کے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا تعالیٰ کی محبت میں ندامت سے قیامت کی پیشی یاد کر کے خوب رونا آئے تو سمجھ لو آج اللہ تعالیٰ کی محبت کا بازار گرم ہو گیا۔ اس کا نام گرم بازار ہی عشق الہی ہے۔ عشق الہی کا بازار جب گرم ہوتا ہے جب آنکھوں سے دریا بہ جائے۔ مولانا رومی کا ذوق دیکھو، فرماتے ہیں اے دریغا عشق کے من دریا بودے، کاش جلال الدین کے آنکھوں سے دریا خدا جاری کر دیتا تانے سارے دل برے زیبا شدے، تاکہ اللہ تعالیٰ پر میں اس کو فدا کر دیتا ہوں۔ جو میں نے حدیث سنائی اب اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں مولانا قاضی یونس کی وجہ سے، کیونکہ بھائی کتب خانہ ہے، لائبریری ہے، مولوی عالم کا مزاج بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا حوالہ ملنا چاہیے۔ اور آج میں نے یہ حدیث سنائی غلام سرور بھائی کی فرمائش پر، تعلق مع اللہ میں میں نے یہ نقل کیا ہے، ایک رسالہ میرا واز ہے تعلق مع اللہ، مکہ شریف میں میرا بیان ہوا تھا مدرسے سہولتیہ میں، اس کا نام ہی تعلق مع اللہ ہے۔ جس کو دل چاہے غلام سرور صاحب برٹش کوئک کلینرز ڈائی، یہ جو کپڑے کی دکان ہے اس کا نام کیا ہے بھائی؟ یہی ہے نا، برٹش کوئک ڈرائی کلینرز، ان سے لے سکتے ہو، کم سے کم پڑھنے کے لیے تو دے ہی دیں گے، اگر بالکل نہ ہدیہ کریں گے تو پڑھنے کے۔ تعلق مع اللہ، اللہ کے شہر میں میرا یہ بیان ہوا ہے، علماء کے محضر میں، اور ثمرات استغفار احد کے دامن میں میرا بیان ہوا ہے، اس کا نام ثمرات استغفار ہے کہ توبہ و مغفرت اللہ کی نصیب ہو جائے تو کیا مزہ آئے گا۔ ایک فضائل توبہ کا بیان عرفات کے میدان میں ہوا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کراچی میں لکھا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوا ہے، یعنی میاں بیوی میں جہاں جھگڑے ہو رہے ہوں، تو میں ہو رہی ہو، وہاں یہ رسالہ پڑھوا تو دیکھو کیسے مزے سے گزرتی ہے۔ بیویاں ٹیلی فون پر مجھے دعائیں دے رہی ہیں کہ میرا شوہر بڑی پٹائی کرتا تھا، جب سے یہ بات رہا ہے تو معافی مانگ کر کے اب مجھے بڑے آرام سے رکھتا ہے، اپنی بیٹیوں کو پکڑا ہوتے، شاید داماد ہو سکتا ہے کبھی گڑبڑ کرے، تو اس کتاب کی برکت سے انشاءاللہ ظلم نہیں کرے گا وہ۔ علم کے باوجود پٹائی کر دیتے ہیں لوگ۔ ایک مولوی کی بیوی آئی جو مظاہر العلوم میں اول نمبر فرسٹ آیا تھا بخاری شریف میں، اس نے کہا، یہ مولانا اماں سے میری کہا، والدہ میری زندہ تھی، کہ دیکھیے میرا اتنے سوجن ہے، سوج گیا، ورم آ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ مولانا نے مارا ہے اس کو، میرے شوہر مولانا ہیں، امام ہیں، ایک مسجد کے خطیب ہیں، انہوں نے جوتے سے پٹائی کی۔ اشرفی تیل لینے آئی ہوں، دردوں کا تیل بنتا ہے میرے دواخانے میں، میرا برسر تذکرہ آ گیا، میں ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، آپ کبھی نہ خریدیں تو ہمیں کوئی غم نہیں۔ بس اس نے کہا وہ دوا لینے آئے ہیں، میں نے کہا کہ یہ کیا کہیں، علم اور عمل میں فاصلے ہیں۔ جب تک کہ خشیت اور اللہ کی محبت کا پیٹرول نہیں ملے گا
علم اور عمل میں فاصلے ہوتے ہیں۔ 10,000 گیلن پیٹرول لدا ہوا تھا مکہ شریف کے 3 میل کے فاصلے پر، وہ پیٹرول پمپ سے 2 گیلن مانگ رہا تھا۔ مولانا ابراہیم صاحب موجود تھے، فرمایا دیکھو اس کی پیٹھ پر 10,000 گیلن پیٹرول لدا ہے اور 2 گیلن مانگ رہا ہے کہ وہ انجن میں پیٹرول نہیں ہے۔ دوستو، علم اگر پیٹھ پر لدا ہو اور دل میں اللہ کی محبت کا خشیت خوف نہ ہو تو پھر وہ علم بھی نہ یہ پیٹرول کسی کو دے سکتا ہے نہ خود چل سکتا ہے اس سے۔ اس لیے یہ بات میں نے عرض کر دی، اب میں حوالہ دے کر بس دعا کراتا ہوں۔ یہ جو میں نے بیان کی یہ کنز العمال تقریباً 16 جلدوں میں ہے۔ کنز العمال اس کی جلد نمبر 14 میں صفحہ نمبر 51 یعنی 51۔ اب میں انگریزی کیوں بولتا ہوں کہ وہ بیچارے میرے بعض نادان ایسے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے سفر کا یہ نظم ہے، کہنے لگے نظم کیا چیز ہے؟ میں نے کہا پروگرام، تو کہا اوکے۔ دیکھا آپ نے ان کا لوکے ایسا لوکا اس میں، تو اس زمانے میں مجبوراً نزول کرنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے کوئی وہ شوق نہیں ہے اس کا۔ تو بہرحال عرض کر دیا کہ یہ چند باتیں اللہ اس کو قبول فرمائے، دعا کیجیے بس۔ خدا تعالیٰ جس آیت پر میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میری ہی دل یاد سے تم کو چین ملے گا، مگر یاد کی 2 قسمیں، یاد مثبت جیسے نماز پڑھی، یاد منفی گناہ چھوڑ دیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دونوں یاد کی، یاد مثبت کی اور یاد منفی کی۔ اے خدا ہماری زندگی کو آپ اس راستے پر لگا دیں، ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیں اور ایمان و یقین والوں کی صحبت بھی نصیب فرما دیں کہ ہمارا ایمان و یقین ایسا بن جائے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ بتاؤ بھائی کیسی دعا ہے یہ؟ پیاری دعا ہے یعنی؟ اے اللہ ایسا ایمان و یقین، ایسا خوف اپنا عطا فرما، ایسی تقوی والی زندگی عطا فرما کہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر سانس اپنی آپ پر فدا کر دیں۔ اب میرا شعر بھی سن لو، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے۔ خدا ایسی زندگی سے پناہ نصیب فرما جو زندگی تجھ کو ناخوش کر کے جی رہی ہو۔ ایسی منحوس زندگی سے خدا ہم سب کو جلد حفاظت نصیب فرمائے۔ تقوی کی حیات، اپنے اولیاء کی حیات، بلکہ اولیاء صدیقین کی حیات نصیب فرما دے، اللہ والی زندگی عطا فرما دے۔ مگر پھر وہی عرض کروں گا، اے میرے اللہ جن کی برکتوں سے اللہ والی زندگی ملتی ہے ان اللہ والوں کی صحبتیں ہم کو نصیب فرما دے، ان کی صحبتیں ہم کو نصیب فرما دے، ان کی صحبتیں ہم کو نصیب فرما دے، ان کو پہچان کی ہمیں طاقت دے دے، آنکھوں میں بصارت دے دے۔ ورنہ ایک دیہاتی جنگلی ہوش نے اے خدا فیرینی سفید چاول اور کیوڑے اور دودھ میں پکا ہوا پھنی اور کھیر اور فیرینی مختلف نام ہے، اس کو دیکھ کر ظالم نے کہا یہ تو بلغم ہے، اکبر بادشاہ کا مہمان، کہا یہ بلغم کھلا رہے ہیں۔ آج ہم اللہ والوں کو بھی اپنی عدم بصارت کی وجہ سے انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ بادشاہی ایک اندھی بڑھیا کے ہاتھ میں پہنچا تو اس نے اس کے ناخن کتر دیے اور اس کے بازو کاٹ دیے، پر کاٹ دیے کہ تو کیسا یتیم ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ مثل اس اندھی بڑھیا کے ناقدری کا معاملہ کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں اندھی بڑھیا بننے سے ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں کی پہچان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ عزیزان محترم اور دوستو، دنیا میں ہم سب مسافر ہیں۔ کوئی شخص ایسا روئے زمین پر بدترین کافر، دشمن اسلام، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مسافر نہیں ہیں۔ ایک بین الاقوامی مسلمہ
تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں. اگر مسافر نہ ہوتے تو قبرستان آباد نہ ہوتے. مجھے اس پر اپنا ایک شعر یاد آیا. میرا انجام الفت میر تم بھی دیکھتے جانا. اللہ کی محبت میں کیا انجام ہوتا ہے. اللہ پاک کی محبت میں انجام بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ خواہشات مٹانے پڑتے ہیں، کچھ ناجائز آرزو کا خون کرنا پڑتا ہے. اسی خون آرزو سے دل کا آسمان لال ہوتا ہے. دنیا کا جب آسمان لال ہوتا ہے تب سورج نکلتا ہے. جب دل کے آسمان میں لالی چھا جائے، سرخی چھا جائے اس کے خون تمنا سے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سورج، ولایت و نسبت میں اللہ کا سورج اس کے دل میں طلوع ہو جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں بالکل ایسی سستا معاملہ ہے. دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا میرا انجام الفت میر تم بھی دیکھتے جانا. میری ویرانیاں آباد ہیں خون تمنا سے. میری ویرانیاں آباد ہیں خون تمنا سے. جب کوئی ناجائز آرزو کا بندہ خون کرتا ہے اور اللہ کو خوش کر لیتا ہے، اپنے دل کو خوش نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تعالیٰ غیر فانی خوشی اس کے بدلے میں اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں، غیر فانی خوشی. یہی خوشی پا کر کے اللہ کی محبت اور اس کی خوشی کا سے جو دل کو خوشی کا عالم عطا ہوتا ہے، اس خوشی کو پا کر ایک اللہ والے نے یہ شعر کہا، جن کا نام خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی کے لاڈلے خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے خلیفہ مسٹر تھے لیکن اپنی ٹر مس کر دی تھانہ بھون جا کر. اس خانقاہ میں اپنے نفس کو مٹا دیا، نکالے گئے. خواجہ صاحب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، 40 دن کے لیے نکلیے. خانقاہ کے باہر بستر لگا دیا. ڈپٹی کلکٹر صاحب فٹ پاتھ کی زمین پر لیٹے ہیں، چپراسی موجود، کار موجود. ایک شعر گنگنا رہے ہیں اور اسی شعر کو لکھ کر بھیج دیا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. دنیا کے ناز اٹھانے والوں، نوکری اور پیٹ اور دکان کے لیے اور فیکٹریوں کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، اللہ والوں کے ناز اٹھا کر دیکھو کہ خدا کیا دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ خواجہ صاحب شیخ العلماء ہو گئے. آپ کے لاہور کے جامعہ اشرفیہ کے مفتی جمیل صاحب نے ان کو اپنا پیر بنایا، اس مسٹر کو. جب انسان قلم دیسی آم، اگر لنگڑے آم کی قلم کھا جاتا ہے تو دیسی آم لنگڑا آم ہو جاتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، دام بدل جاتا ہے، کام بدل جاتا ہے. اسی حقیقت کو خواجہ صاحب نے جب اپنے قلب کے اندر نسبت مع اللہ کا عظیم آفتاب دیکھا، تعلق مع اللہ کی عظیم دولت محسوس کی، تو خواجہ صاحب نے حکیم الامت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا. پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. ان کے خادم اور مرید کو اللہ نے وہی مقام دے دیا جو شاہ ابو المعالی کا تھا ان کی صحبت کی برکت سے. تو فرمایا کہ بھیکھا معالی پرواریاں دن میں 100 بار. بھیکھا شاہ ان کا نام تھا. فرماتے ہیں کہ اے بھیکھا، کیونکہ بھیک دی تھی شیخ نے، وہ نکل گئے، کھا گئے، اسی وقت نسبت عطا ہو گئی تو ان کا نام ہی بھیکھا شاہ پڑ گیا. لیکن وہ لقمہ نکلنے سے ایسی جلدی کام نہیں بنتا. 6 مہینے تک شیخ ناراض تھے، گھر کا چکر لگاتے تھے کہ شیخ بلا لے. شیخ ناراض تھے. بارش میں جب گھر میں پانی ٹپکنے لگا تب شیخ نے کہا ارے کیا ہو رہا ہے. بیوی صاحبہ نے کہا کہ جو چھت درست کرنا جانتا ہے اس کو تو آپ نے نکالا ہوا ہے، اور پیجاملی لوگ بیٹھے ہیں جو بیچارے کچھ نہیں جانتے چھت وغیرہ درست کرنا. تو کہا بھئی ہم نے نکالا ہے، تو نے تو نہیں نکالا، تو بلا لے. اس نے کہا جلدی سے بچہ بھیجا، بلا لیا. 12 بجے رات تک ساری چھت ٹھیک کر دیا. 12 بجے دن تک سب چھت کو ٹھیک کر دیا اور دھوپ میں کام کر رہے تھے. شیخ کا کھانا آیا
تو کھانا کھاتے کھاتے جب ایسے دیکھا تو بھیکھا شاہ نظر آ گئے. 6 مہینے سے جدائی تھی, دل میں رحمت کا جوش ہوا اور فرمایا لے بھیک لے. وہیں سے کود پڑے, سیڑھی بھی نہیں مانگی. اور جیسے ہی اس کو کھایا 6 مہینے کا مجاہدے سے کام بن چکا تھا. تھوڑی سی بریانی کو دم دینا تھا, اسی وقت صاحب نسبت ہو گئے. ساری دولت جو ان کے قلب میں تھی وہی پا گئے. تب انہوں نے کہا بھیکھا معالی پرواریاں دن میں 100 بار, اے بھیکھا شاہ ابو المعالی پر میں دن میں 100 دفعے قربان ہونا چاہتا ہوں. کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار. کوا تھا گو کھاتا تھا, گناہ کرتا تھا, بغیر گناہ کیے چین نہیں آتا تھا. کاغا تھا, کاغا مانے کوا. اب کاغا سے ہنس کیو, کاغا سے ہنس چڑیا بنا دیا. اب موتی چکتا ہوں یعنی اللہ کا نام لیتا ہوں. کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار, اور کرنے میں دیر بھی نہیں لگی. اللہ کی مہربانی, بزرگوں کی دعاؤں سے بعض وقت بہت مختصر راستے سے کام بن جاتا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ شاہ خوارزم کے نواسے تھے. آپ سمجھیے کہ بادشاہ کا نواسا سگا نواسا, لگایا لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ وہ فلانا کا فلانا گھما پھرا کے نواسے بن گئے. حقیقی نواسے تھے شاہ خوارزم کے, اور عالم معقول و منقول تھے. بہترین محدث بخاری شریف پڑھاتے تھے اور بہترین مفسر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طلب و پیاس میں شمس الدین تبریزی کی جوتیاں اٹھانے کو گوارا کر لیا, اور جب ان کے پیچھے پیچھے پھرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت دی. خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. جلال الدین ملا کو مولائے روم کا جبھی لقب ملا ہے تا غلام شمس تبریزی نہ شد. غلام بن گیا شمس الدین تبریزی کا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹایا, دنیا کے لیے نہیں مٹایا, وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کے لیے نہیں, اپنی شادی وادی کے لیے نہیں کسی کی جوتیاں اٹھایا. اللہ کے لیے انہوں نے غلامی کی کہ اللہ تعالیٰ وہ محبت مجھ کو نصیب فرما دے جو شمس الدین تبریزی کے سینے میں ہے. ادھر شمس الدین تبریزی نے اللہ سے دعا کی کہ اے خدا میرے سینے میں جو اپنی محبت کی آگ آپ نے رکھی ہے, اب شمس الدین تبریزی کا انتقال ہو رہا ہے, وفات علامت معلوم ہو رہی ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا. آپ کوئی بندہ ایسا عطا فرمائیے جس کے سینے میں میں اپنی محبت کی آگ کو منتقل کر دوں. آسمان سے آواز آئی کہ جاؤ شمس الدین تبریزی قونیا میں جاؤ, ایک بندہ میرا ہے اس کا نام جلال الدین رومی ہے, اس کے سینے میں میری محبت کی آگ کو منتقل کر دو. چند دن ساتھ رہے. 28,500 اشعار مولانا روم کی مثنوی میں موجود ہیں. سارے عالم کے اولیاء اور علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء اکابر بھی, یہاں تک کہ انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا. آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. جو بھی ان کے اشعار پڑھتا ہے, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو عشق الہی کی آگ لینی ہو مثنوی معروم کا مطالعہ کرے. وہ عشق و محبت کا جب آگ لگ جاتی ہے تو ہر آیت میں اسے کچھ اور مزہ آتا ہے, ہر حدیث میں اسے کچھ اور مزہ آتا ہے, بیت اللہ میں اسے کچھ اور مزہ آتا ہے. آپ بتاؤ کسی کے گھر جاؤ اور گھر والے سے محبت نہ ہو, پوری معرفت نہ ہو, گھر کا مزہ آئے گا؟ کعبے کا مزہ وہی لوٹتے ہیں جنہوں نے کعبے والے سے محبت اور معرفت حاصل کر لی. ایک بزرگ جا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں نفلی حج کرنے. اسی وقت میں ایک اللہ والے نے کہا کہ جس کا گھر جا رہے ہو, جس کے گھر, کیا اس گھر والے سے جان پہچان کر لی ہے؟ بس رونے لگے. 1 سال رہ گئے اور فرمایا کہ جان پہچان آپ کرا دیجئے. سال بھر کے بعد جب کعبے شریف گئے تو اس سے پہلے بہت نفلی حج کر چکے تھے, لیکن اس دفعہ جب گئے تو کچھ کعبہ اور نظر آیا, کیونکہ کعبے والے سے دوستی ہو چکی تھی. جس کا گھر ہے, گھر والے سے جتنی محبت ہوتی ہے گھر کا مزہ اتنا ہی زیادہ آتا ہے. مجھے اپنا ایک اردو شعر یاد آیا. بھائی میری ترتیب جو ہے ادھر سے ادھر جہاں ہو بعد میں ہم کو یاد دلانا, اس کو نوٹ کر لو, کاغذ پینسل رکھا کرو پاس میں کہ آپ بھی نہ بھول جائیں. جب میں نے پہلا حج کیا
تو اللہ تعالیٰ نے ایک شعر میرے دل میں موضوع فرما دیا. کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا. محاورہ سمجھ لیجیے. جب کسی جمعدار اور بھنگی کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو جائے تو یقین آئے گا اسے. وہ سمجھے گا میں خواب دیکھ رہا ہوں. اب میرا شعر سمجھیں گے آپ. کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا. میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا. اللہ کا وہ گھر سارے نبیوں نے جہاں طواف کیا اس زمین پر ہمارے گنہگاروں کے قدم پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان نہیں ہے. آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں. بخاری شریف کے مثل کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے, لیکن کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ صحبت ان کو نصیب نہیں ہوئی جو صحابی کو ہوئی. ایک مثال اس کی بہت اچھی مدینے والے نے دیا, مدینے شریف میں رہتے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ صحابی کا مقام صحبت کی برکت سے اتنا اونچا کیوں ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ بھی ان کا مقام نہ پا سکیں. اونٹ چرانے والا بالکل ان پڑھ صحابی جس نے نبی کو دیکھا صلی اللہ تعالی وسلم کو حالت ایمان میں, اس کے درجے کو امام ابو حنیفہ بھی نہیں پا سکتے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں پا سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں پا سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک ادنا صحابی جہاد کے وقت میں اس کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی آ جاتی تھی, عبد القادر جیلانی اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 کروڑ ملین کا بلب اگر آپ دیکھ لیں تو اس زمانے کے 1000-2000 ملین پاور کے بلب اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نبوت کا چراغ سید الانبیاء کا بلب کتنے ملین پاور کا تھا آپ سوچئے اس کو. جس نے ایک نظر دیکھ لی حالت ایمان میں اور حالت کفر میں جس نے دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے رہے تو کیا پہاڑ پتہ چلے کہ پہاڑ کے ادھر کیا ہے. کفر کا حجاب, کفر کا پتھر اتنا موٹا سامنے ہے, کیا جانے ظالم کہ نبوت کا نور کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی گناہوں کی دنیا میں علم کے باوجود گناہوں کے تقاضوں سے پریشان تھا, کیونکہ عالم ہونے سے نفس جو ہے وہ عامل اور عارف نہیں ہو سکتا. علم ہے, کون ظالم ہے جس کو علم نہیں ہے کہ کسی کی بہن بیٹی بہو کو دیکھنا حرام ہے, سب جانتے ہیں, لیکن علم ہے یا نہیں؟ اتنے کے تو مولوی آپ سب ہیں, اگرچہ اصطلاحی عالم نہ صحیح, لیکن اتنا تو سب جانتا ہے کہ یہ لڑکی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہو ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی پھوپھی ہے, کسی کی خالہ ہے. لیکن علم کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس وقت میں سبق یاد رکھنے. تو علم اور عمل کے اندر تعلق جب ہوتا ہے جب اللہ تعالی کی عظمت و محبت اتنی چھا جائے کہ نفس کے اندر کتنے ہی شدید تقاضا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا وہ گوارا نہ کر سکے. جان تم پر نثار کرتا ہوں, اس فقیر کا شعر ہے. جان تم پر نثار کرتا ہوں, نہیں میرا شعر میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. میرا شعر اب آئے گا, یہ دوسرے شاعر کا شعر تھا, مغالطہ ہو گیا. اب میں اپنا شعر پیش کر رہا ہوں. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, سنو شعر. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. عشق تو جان جب اللہ کی محبت اتنی ہو جائے ہمارے دل میں, جتنے کی بخاری شریف کی روایت کے مطابق سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. کتنی محبت مانگی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا تھرمامیٹر اور معیار کیا بیان کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیا تفسیر فرماتے ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے مبارک پر قرآن پاک نازل ہوا کہ
شدید محبت سے اشد کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبوب ہو جائے ہمارے دل میں، تب سمجھ لو اب محبت اشد ہو گئی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا یہ مصداق بن گیا۔ لیکن یہ محبت، اس محبت کا مقام کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان میں، ہماری جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، بخاری شریف کی روایت ہے۔ سید الانبیاء دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت اتنی عطا فرما دے کہ آپ ہمارے جان سے زیادہ عزیز ہوں، اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہوں، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز۔ جب اتنی محبت عطا ہو جائے گی پھر کوئی لڑکی کو دیکھے گا؟ کیونکہ لڑکی خوبصورت حسینوں کو، بیٹیوں کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جان خوش ہو جائے۔ لیکن جب جان میں اللہ کی محبت زیادہ ہے تو وہ اللہ کو زیادہ خوش رکھے گا، اپنی جان کو خوش نہیں کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، کیونکہ جان سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبوب ہے۔ جب تک اس درجے کی محبت نہیں عطا ہوگی تو علم کے باوجود اپنی نفس کو خوش کر لے گا، چشمہ کالا لگا کر دیکھے گا کہ ہمارے کچھ معتقدین بھی ہیں اور مریدین بھی ہیں، تو پیر صاحب کالا چشمہ لگا لیں گے تاکہ داہنے بائیں وار کا پتہ نہ چلے کہ کدھر دیکھ رہے ہیں۔ ایک شعر بہت پیارا یاد آیا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، روزانہ ہم قبرستان سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، روزانہ گھٹ رہی ہے۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے اور کدھر دیکھتا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ قبرستان ہم روزانہ قریب ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ادھر، قدم ادھر اور دیکھ رہے ہیں ادھر۔ ایسا چلنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ ایسی چال کو کہ کیسا بیوقوف انسان ہے۔ تو اس محبت کے مقام کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محبت اور مانگی۔ نیچے یہ 3 محبت جو ہے، جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ شدید پیاس میں، اس 3 محبت اوپر کی لائن میں مانگی۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں ہم آپ کے عاشقوں کی محبت بھی مانگتے ہیں، وحب عمل یبلغنی حبک، اور ایسے اعمال کی بھی محبت مانگتے ہیں جو آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت پہلے مانگی، اللہ کی محبت، اور آخر میں مانگی اعمال کی محبت، بیچ میں خدا کے عاشقوں کی محبت کیوں مانگی؟ وحب من یحبک، فرمایا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مدرسوں سے تمہیں علم نبوت مل جائے گا، نور نبوت ملے گا خدا کے عاشقوں سے، کیونکہ نور نبوت سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے، کاغذ انوار کو نہیں لے سکتے۔ لہذا جو عشق کی خاصیت وہ آگ کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے، اللہ کی محبت کی آگ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان بن رہا تھا تو مسٹروں سے خطاب کیا تھا، بڑے بڑے نواب لوگ بھی بیٹھے تھے، فرمایا کہ دیکھو نوابوں اور مسٹروں اور کالج کے اسٹوڈنٹس، جب تک تم ملاؤں کی خدمت اپنے ساتھ نہیں شامل کرو گے پاکستان نہیں بن سکتا، نہ پاکستان رہے گا، گناہوں سے غرق رہے گا۔ لیکن اگر تم علماء کو اپنا سرتاج بنا لو، ان سے خدمت حاصل کر لو، تو تمہاری محنت ہے، تمہاری کشتی اور ہماری ملاحی، تمہاری کشتی ہماری کشتی بانی ساحل تک پہنچ جائے گی۔ پھر جوش میں آ کر یہ مصرع پڑھا تھا، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مسٹروں کو کیا چیز ہے ان کے پاس اور ہمارے علماء کے پاس کیا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ انہیں ساحل، ہمیں کشتی نہیں ملتی، ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا۔
ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا. مادی ٹینک، ہوائی جہاز سب کچھ ہے، مگر وہ اخلاص، وہ ایمان، وہ جان دینے کا جذبہ تو علماء ہی پیدا کریں گے. ورنہ فوج میں بھی شراب چل سکتی ہے، فوج میں بھی ٹی وی وی سی آر اور لڑکیوں کے ساتھ گڑبڑی ہو سکتی ہے. وہ تقویٰ، اللہ والی محبت، خدا کی راہ میں جان دینے کا جذبہ علماء ہی پیدا کریں گے. اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو فوج کیا لڑے گی؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ایک فوج کو، کافر فوج کے سپہ سالار کو، اس کے بادشاہوں کو لکھا، خط لکھا، یہ کیا ہے کافروں اور اے کافر کا بادشاہ، کافروں کا تم صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں، نحن قوم نحبون الخمر، ہم شراب، نحبون الموت، ہم موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو. صحابی جل قدر فرماتے ہیں کہ ہم موت کو اتنا پیار کرتے ہیں جتنا تم شراب کو پیار کرتے ہو، تو تم ہم سے کیا لڑ سکتے ہو؟ تو میرے دوستو، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا، سارا دین آسان ہو جاوے اگر خدا تعالیٰ کی محبت مل جاوے. یہ خاص اردو ہے. یہ سارا دین کا کام اللہ والا بننا، بلکہ ولی اللہ بننا آسان ہو جاوے اگر خدا تعالیٰ کی محبت مل جاوے. لیکن کتنی مل جائے دیکھ لو، جان سے زیادہ اور اہل عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ. مگر یہ محبت کیسے ملے گی؟ میر صاحب آپ یاد دلائیے، کوئی بات باقی رہی ہے؟ میری تقریر میں کوئی شروع اور اس وقت میں کوئی باقی رہ گئی ہو تو ہمیں آپ یاد دلا سکتے ہیں. کوئی واقعہ شروع کیا ہو نہ پورا کیا ہو. جب شمس الدین تبریزی کی صحبت سے جلال الدین مولانا روم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو گناہوں کے تقاضوں سے اور گناہوں کے اندھیروں سے نکال لیا، تو مولانا رومی کی زبان سے سنیے کہ پیر سے کیا ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ باز سلطانم گشم نیکو پیم، اب میں سلطان بادشاہ کا بادشاہ ہی بن گیا ہوں اور میں نیک بن گیا، نیک رفتار ہو گیا ہوں. باز سلطانم گشم نیکو پیم، میں باز سلطانی شاہ کا باز بن گیا ہوں. اور باز کہاں رہتا ہے؟ ہاتھ پر رہتا ہے. وہ فارغ از مردارم و کرگس نیم، میں مردہ کھانے سے، حسینوں سے دل لگانے سے. مرنے والے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں جتنے حسین ہیں یہ مریں گے یا نہیں؟ بتاؤ، مردے ہیں کہ نہیں؟ ارے آج نہ صحیح کل تو قبرستان میں دفن کرو گے. کسی گلفام کو دفنا رہا ہوں، کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں. میرا شعر ہے یہ، کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں. لگانا دل کسی فانی ہنسی سے ابس ہے، دل کو یہ سمجھا رہا ہوں. یہی ایک ہے، ایک انگور کا کیڑا انگور کھانے چلا، دوسرے کیڑوں نے خبر دی یہ انگور کے درخت پر بڑے اچھے انگور ہیں. انگور کا کیڑا ہرے رنگ کا ہوتا ہے. وہ ظالم احمق الو کا دادا ایک پتے پر بیٹھ گیا اور اسی کو انگور سمجھ کر ساری زندگی کھاتا رہا، یہاں تک کہ اسی انگور کے پتے پر انگور تک پہنچنے سے پہلے ہی وہیں دفن ہو گیا. مولانا رومی فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں آ کر شادی بیاہ کر کے، کاروبار کر کے اور اللہ کو نہ حاصل کیا، خدا تعالیٰ کے ولی اللہ نہ بنے، تو ان ظالموں نے انگور کے پتوں کو انگور سمجھ لیا. حالانکہ ہم لوگ دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا کہ تم دنیا میں جا کر میرے ولی بن کر آؤ واپس. اب آپ کہیں کہ وہیں کیوں نہیں ولی بنا دیا؟ کیونکہ عالم ارواح میں سر نہیں تھا کہ سجدہ ہوتا، پیر نہیں تھا کہ طواف کرتے، ہاتھ نہیں تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے، آنکھیں نہیں تھی کہ تلاوت کرتے. تو اعمال ولایت تو دنیا میں ملے، ولی اللہ بننے کے اعمال تو دنیا میں نصیب ہوئے بھائی. شاعر کہتا ہے جس ظالم نے اپنا سر سجدے میں نہیں رکھا تو کہتا ہے شاعر کہ اٹھا کر سر تمہارے آستان سے، اٹھا کر سر تمہارے آستان سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. تو میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں. یہ ایک یہی ادا ہے
جو آسان والی ہے. چونکہ ہم لوگ بہت کمزور ہو گئے ہیں، خدا کے راستے میں کم ہمت ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے اس آیت کو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے اور دینا بھی چاہتے ہیں. اگر نہ دینا چاہتے تو قرآن میں نازل ہی نہ کرتے. جو ابا جس چیز کو اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتا اس کو بتاتا بھی نہیں ہے. یہاں ایک قصہ سن لیجیے. ایک ابا نے سب جائیداد اپنے بچوں کو لکھ دی. بچوں نے سمجھ لیا لڑکوں نے کہ اب ابا کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بالکل نیل ہو چکے ہیں. تو انہوں نے ناشتہ وغیرہ کا اہتمام اور جو ہاتھ پیر دباتے تھے، سر میں تیل کی مالش، سب چھوڑ دیا کہ اب ابا کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تب ابا بہت روئے کہ تو بڑی غلطی کی میں نے، زندگی میں جائیداد دے دی ان ظالموں کو. کچھ جائیداد ہوتی تو جائیداد کی لالچ میں میری ٹانگ دباتے، میرے سر میں تیل کی مالش کرتے. آخر میں اللہ سے رویا جا کر. اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ایک اینٹ اٹھا لے، اینٹ بلاک، لال اینٹ یہاں ہوتی ہے اور کراچی میں بلاک ہوتے ہیں. لال اینٹا ایک لیا، اس کو کئی تولیہ میں لپیٹ اور ہر وقت ساتھ رکھ. لیٹرین جا تو ساتھ لے جا، نماز میں جا مسجد تو ساتھ لے جا بغل میں. کسی وقت تو اس کو الگ نہ کرنا. تو لڑکے سمجھ جائیں گے کہ بابا کے پاس کوئی مال آ گیا ہے، سونے کی اینٹ ہے یہ. جبھی تو لیٹرین جاتے ہیں تو بھی ساتھ، مسجد جاتے ہیں تو ساتھ. بس انہوں نے، بابا نے یہ ایکٹنگ، یہ ڈرامہ دکھایا اور لڑکوں نے پیر دبانا شروع کر دیا. اب بابا خوب مسکرا رہے، اچھا نالائقو دباؤ خوب، بعد میں پتا چلے گا مرنے کے بعد. خوب تیل مالش کرایا، پراٹھا انڈے کا ناشتہ اڑایا اور ان کو یقین آ گیا کہ یہ بابا جو ہیں اینٹ یہ سونے کی ہے. جبھی تو اتنا معمولی اینٹ کو کون لے جائے گا لیٹرین میں اور مسجد میں. ایک سیکنڈ کو بابا اس اینٹ کو اپنے سے جدا نہیں کرتے. جب مر گئے، انتقال کر گئے، وہ تولیہ کھولی، بڑے شوق سے سب جمع ہو گئے، بہنیں بھی، بیٹیاں، بھائی بھی، سب جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو گھوسے بازی شروع کر دی. ہم کھولیں گے اس کو. جب دیکھا اینٹ تو سر پیٹنے لگے. بابا دغا دے گئے. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت. عجیب قصہ یاد آیا اس کو. بہرحال بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ زندگی میں سب جائیداد بچوں کو مت لکھو جوش میں آ کر. یہ عقل مندی ہے. کچھ اپنے پاس رکھو کہ بچوں کو علم رہے، ورنہ پریشانی ہوگی، بیماری آ سکتی ہے. سب دے دیا بچوں کو، علاج میں وہ پیسہ نہیں خرچہ کریں گے جو اپنے بچوں کو. بچے جو اپنے بچوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ابا پر نہیں خرچ کر سکتے. خیر، تو کیا وقت ہے بھائی؟ کیا مضمون بیان کر رہا تھا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جن کاہل سست لوگوں کو کبھی فضل ہو جاتا ہے تو ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں. یہ راستہ بہت آسان ہے، اور اگر اللہ کو نہ دینا ہوتا تو قرآن پاک میں نازل بھی نہ کرتے. اس صفت کے خزانے کو بتاتے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس صفت کو مانگنا چاہیے کہ اے خدا، ہمارے دست و بازو کمزور ہیں، ہمت ہماری کمزور ہے، ہم آپ کا ولی اور آپ کا بننا چاہتے ہیں، مگر شیطان و نفس ہم کو اپنے قابو سے ہم نہیں چھوٹ پاتے. لہذا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ اے خدا، اپنی شان اجتباء، جذب کی شان ہم سب پر ظاہر فرما دے اور ہمیں آپ اپنی طرف کھینچ لیں. تو جس کو آپ جذب کریں گے قرآن کی اس آیت کی مطابق، تو پھر سارا عالم، جتنی گمراہ کن ایجنسیاں ہیں، امریکہ کی CIA ہو، ہندوستان کے فلم ایکٹرز ہوں، ساری دنیا کے حسین ہوں، جس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے، اس کو سارے عالم کا حسن، سارے عالم کی دولت، سلاطین کے تخت و تاج اور سورج و چاند بھی خرید نہیں سکتے. آپ بتلائیے، ایک وزیر اعظم کی بلی اس کے گردن میں پڑا ہو کہ یہ وزیر اعظم کی بلی ہے کسی قصائی کی ہمت جو اس کو بغدہ مار دے؟ چاہے کتنا ہی سسڑا کھا لے، شکایت تو کر سکتا ہے وزیر اعظم سے، لیکن چھو نہیں سکتا اس کے جسم کو. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی گردن میں اپنی محبت اور دوستی کا ایک پٹا باندھ دیتے ہیں، جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے چاہتا ہے. کیونکہ جب گناہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کوئی ہمیں کھینچ رہا ہے اور گناہ سے نفرت دے رہا ہے. اور جب اذان ہو جاتی ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہمیں مسجد کی طرف بلا رہا ہے.
سنکر غلام کا قصہ سنا ہوگا کہ وہ نماز میں دیر تک دعا مانگنے لگا، اس کا مالک بے نمازی باہر بیٹھا تھا، آج سے 800 برس پہلے کا قصہ ہے۔ تو مالک نے چلا کر کہا کہ سب نمازی باہر آ گئے، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے آنے نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا مالک بے نمازی باہر بیٹھا تھا، تو اس نے کہا مجھ کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ اس نے کہا تنخواہ تو میں دیتا ہوں، کون ہے تجھے جو آنے نہیں دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جو تجھ کو اندر مسجد کے نہیں آنے دے رہا ہے وہی مجھ کو مسجد کے باہر نہیں جانے۔ جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے واللہ اس کو اس کا نفس بھی نہیں گمراہ کر سکتا۔ شیطان کی کیا ہمت ہے، وہ تو خرید اللہ نے اس کو پیار کر لیا۔ شاعر اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہے، صاحب نسبت ہے، فرماتے ہیں جذب کی شان کو اپنے شعر میں کہ جس کو اللہ کھینچتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے۔ ایک بزرگ ثابت بنانی تابعی رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مجھ کو خدا تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں، جبھی تو میں ان کو یاد کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ فرمایا دلیل قرآن میں پاک میں موجود ہے، قرآن پاک میں ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ تو ہم تو ان کو یاد کر رہے ہیں، تو قرآن کیسے غلط ہو جائے گا؟ ہم تو ان کو یاد کر رہے ہیں، فذکرونی میں ہم آ گئے تو اذکرکم اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس وقت ہم کو یاد کر رہے ہیں۔ لہذا دوستو اصغر گونڈوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ محسوس کرتا ہے کہ میری یہاں سے کوئی پکڑ کے مجھے مسجد لے جا رہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی توفیق اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو جس کو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہو گئی وہ علماء دین بھی اللہ والے ہیں۔ اس لیے نہ سمجھنا کہ اللہ والے کوئی اور چڑیا ہے، تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی جب توفیق مل گئی تو سمجھ لو اب یہ اللہ والا ہونے والا ہے۔ شاعر بزرگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ جو اللہ سے ملے ہوئے ہیں ان سے دوستی کرو، مگر کون اللہ والے؟ صاحب شریعت و سنت کے عمل پر عمل کرنے والے اور کسی بزرگ کا صحبت یافتہ بھی ہو، خود ہی سے بیعت نہ کرنے لگے، اس نے کسی بزرگ کی صحبت نہ اٹھائی ہو، کسی اللہ والے سے اسے خلافت نہ ملی ہو، کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ رہا ہو اور خود ہی مرید کرنے لگے، بیعت کرنے لگے، تو سمجھ لو جس کا کوئی اگلا بابا نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ۔ لا تاخذوہ بابا من لا بابا لہو، اس کو بابا مت بنانا جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو۔ پوچھو اس سے کہ آپ کا کوئی شیخ ہے، آپ کا شیخ کا کوئی شیخ ہے سلسلہ، جو سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک ملتا ہو وہی سلسلہ مقبول ہے، اور جس کی بجلی کی لائن کٹی ہو کہیں سے تو سمجھ لو یہ روشنی کہیں سے آ رہی ہے، مدینے والی روشنی نہیں، نسبت ملاؤ۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت کو ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ جب یہ صفت کا ظہور ہوتا ہے، جب اس صفت کا ظہور ہوتا ہے اللہ کے جذب کا، تو بندہ اچانک محسوس کرتا ہے کہ مجھے آسمان والا کھینچ رہا ہے، زمین والے کو آسمان والے کی کشش کا احساس ہو جاتا ہے۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، جن کے دن اچھے ہونے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طلب پیاس اپنے قلب میں محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان جذب ہے، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کھینچا تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے مردود ہونے سے اور سوء خاتمہ سے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو سالک ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے جذب کی بھی درخواست کریں تاکہ ہم سالک مجذوب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جذب کر لیتا ہے پھر اس کو سوء خاتمے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ شیطان سالک تھا، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں شیطان ابلیس سالک محض تھا، بہت عبادت کرتا تھا لیکن جذب حاصل نہیں ہوا تھا اس کو، اور اس کے نفس میں کبر تکبر کی بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم صفت جذب کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان جو قرآن میں بیان ہوئی، اے خدا اگر آپ کو نہ دینا ہوتا تو آپ بیان ہی نہ فرماتے۔ جب قرآن پاک میں آپ نے بیان فرما دیا تو ہم سب جتنا مجمع ہے ان سب کو جذب کر لیجئے، یعنی کھینچ لیجئے۔ آپ کا کھینچا ہوا
آپ کا کھینچا ہوئے کو کوئی کھینچ نہیں سکتا. 100 طاقت سے 100 ڈگری طاقت سے کوئی کھینچ رہا ہو تو 99 والے بھی اس کو کھینچ نہیں سکتے. اللہ میاں کی طاقت کے مقابلے میں کون ہے آپ؟ اس لیے رو رو کے مانگنا چاہیے. جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، جن کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، جو کسی گناہ کے پرانے پاپی اور عادی ہیں، دل چاہتا ہے چھوڑ دوں مگر گناہ ان کو نہیں چھوڑتا. اس کی مثال اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جلد سے جلد گناہ چھوڑ دو، ورنہ جتنا دیر لگے گی اس کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. درخت کی جڑ جتنی گہری ہوتی ہے اس کا اکھاڑنا مشکل ہوگا. گناہ جو ہے برے درخت ہیں، ان کو دیر نہ کرو ورنہ جڑ اور گہری ہوگی، پھر اسے اکھاڑنے والا کمزور ہوگا اور مشکل ہو جائے گی. اس لیے گناہ چھوڑنے میں دیر نہ کرو دوستو. جلدی جلدی داڑھیاں رکھ لو. جتنا دیر کرو گے اتنا ہی نقصان ہے. کراچی کے ہاسپٹل میں ایک صاحب کا انتقال ہوا. انگریزی داں لڑکا آیا امریکہ سے اور تھوڑی تھوڑی داڑھی جم گئی تھی، اس کو بھی منا دیا. مرنے کے بعد منڈایا، کہا میں اپنے ابا کو اپ ٹو ڈیٹ بنا کر قبر میں داخل کروں گا. یہ کیا ملانوں کی شکل بنا دی. خدا پناہ میں رکھے ایسے نالائق اولاد. دوستو جلدی کر لو، کیونکہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر بغیر داڑھی کے مرے تو بغیر داڑھی کی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا پڑے گا. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے ظالم میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، تجھ کو میری شکل میں کیا عیب نظر آیا جو تو نے میری جیسی شکل نہیں بنائی. ایسے لوگ جو لوگ کھلا گناہ کر رہے ہیں ان کو ناقابل معافی قرار دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم سر سے پیر تک ایسے بن جائیں کہ معافی کے قابل تو ہو جائیں، یعنی گناہ کا ہمارے اوپر کوئی اثر کھلا نہ ہو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں لا کل امتی معافن الا المجاہرین، ساری امت معافی کے قابل ہے مگر جن کے جسم پر گناہ کا اثر کھلا ہے وہ معافی کے قابل نہیں. لہذا داڑھی منڈانا کھلا گناہ کا کرنا ہے. سوچ لو زبان نبوت سے کتنا وعید ہے اس میں. جلدی کرنا چاہیے. اب کوئی کہے صاحب دل ٹھیک ہونا چاہیے زیادہ یا پہلے گال ٹھیک ہونا چاہیے؟ اس کا جواب سنیے. اگر مولانا کو دے دو. اگر آپ بتائیے کار نہیں خریدی مگر ٹائر میں پنچر ہے، نئی کار ہے مرسڈیز، گاڑی چلے گی؟ خرابی اندر ہے یا باہر؟ ٹائر پھٹا ہے، ٹائر میں ہوا نہیں ہے، ظاہری تو خراب ہوا. بس سمجھ لو اگر کیلا باہر سے سڑ جائے، سیب کا چھلکا گلا ہو، آپ اسے قبول کریں گے؟ ایک لڑکی سے شادی کرنا ہے، اندر باڈی دل دماغ بہت اعلیٰ ہے، نہایت عقل مند ہے، MSc بھی ہے، لیکن آنکھ اس کی جو ظاہر میں ہے ایک کانی ہے، ایک آنکھ کی، اور کان کی بچی ہے اور ہاتھ کی لولی ہے. کیا اس سے شادی کریں گے آپ؟ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ اندر سب ٹھیک ہے؟ دل کا ٹھیک ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خبردار نظر مت ڈالنا کسی عورت پر. پہلی نظر ہے علی معاف، دوسری نظر حرام. تو کیا حضرت علی کی دل صاف نہیں تھا؟ نہیں. جو شخص یہ کہتا ہے میرا دل صاف ہے، میرا نظر پاک ہے اس لیے میں دیکھتا ہوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا تقویٰ زیادہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی ہم لوگ گناہ کو چھوڑ دیں ورنہ وہی حال ہوگا. کیا حال ہوگا؟ موت بھی اسی حالت میں آئے گی. چھوڑتے چھوڑتے موت آ جائے گی، چھوٹے گا نہیں. ایک واقعہ بیان کر کے بس مضمون ختم کرتا ہوں. وقت ہو گیا غالباً ہے، 5 منٹ باقی ہے، بس 5 منٹ میں واقعہ. ایک شخص نے 2 آدمی دریا کے سیلاب کے کنارے کھڑے تھے. دریا سیلاب آیا تھا، بہت زوروں سے بہ رہا تھا. تو دونوں میں سے ایک تیرنا جانتا تھا، ایک تیرنا نہیں جانتا تھا. تو جو تیرنا جانتا تھا وہ کھڑا تھا. تو نہ جاننے والے نے کہا دیکھ ایک کمبل جا رہا ہے، فارنر کا معلوم ہوتا ہے، جرمنی کا. بہت بڑے بڑے بال اس کے نظر آ رہے تھے. تو سمجھا کہ یہ فارنر کا کمبل ہے باہر کا، اور سردی کا موسم آ رہا ہے، میں غریب آدمی ہوں، تو اسے جلدی سے تیرنا جانتا ہے، لے لے پکڑ لے اور لے آ. تو تیرنا جانتا ہے، میں اگر جانتا تو لے لیتا اس کو. تو اس نے کہا اچھی بات ہے، ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا. وہ کود پڑا. جب کود پڑا اور جا کے اس کو پکڑا تو بھالو تھا، ریچھ. اس کی پیٹھ اوپر سے نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ بھی حواس باختہ بے ساختہ بہا جا رہا تھا، مثل فاختہ اڑ رہا تھا وہ ظالم، کیونکہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اپنے کو سنبھال نہیں پا رہا تھا. تو اس نے وہ پیٹھ کا جو بال دیکھا بڑے بڑے ریچھ کا، اس نے سمجھا کوئی کمبل اڑا لپٹایا کسی بڑے رئیس کا جا رہا ہے،
جلدی سے لے لو۔ اب جب اس نے ریچھ کو پکڑا اس نے، تو ریچھ نے بھی ایک ہاتھ سے ایسے لگا دیا۔ اس نے دیکھا کوئی دوست معلوم ہوتا ہے۔ جب اس نے ایک یوں کیا ریچھ کو سیدھے ہاتھ سے کمبل سمجھ کر تو ریچھ نے اپنا بائیں ہاتھ سے اس کو بھی یوں دبا لیا، کہا بہت اچھا دوست ملا۔ اب دونوں بہہ جا رہے ہیں۔ جو دریا کے کنارے کھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا بھائی جلدی لے آؤ، سورج ڈوب رہا ہے، وہ کمبل جلدی لے کے واپس کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے کہا کہ کمبل مجھ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کمبل چھوڑ دے، کیونکہ تو اتنا دور بھاگا جا رہا ہے، واپس نہیں آ رہا ہے، جان تیری خطرے میں، سورج ڈوب رہا ہے، رات میں کہاں جائے گا تو؟ تو اس نے کہا کہ کمبل کو تو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، مگر اب کمبل مجھ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کیونکہ ریچھ کی طاقت زیادہ تھی۔ تو دوستو گناہ کی عادت شروع میں جلدی چھوڑ دو، ورنہ ایک زمانہ آئے گا کہ کمبل آپ کو پھر وہ نہیں چھوڑے گا۔ توبہ کرنے میں جو دیر کرتا ہے تو وہ ظالم اللہ تعالیٰ کی محبت کے آداب سے ناشنا، اس کی روح اللہ کی محبت سے محروم معلوم ہوتی ہے۔ کیوں صاحب؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیر تک ناراض رکھنے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے اب دعا کرو، دعا میں بھی تو 1 منٹ لگ جائیں گے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا ایمان، ایسی اپنی محبت، ایسا یقین عطا فرما دے کہ ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو جائے۔ میرا شعر ہے، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا۔ اے اللہ ہماری ہر سانس کو اپنی مرضی پر فدا کر لے، اور زندگی کی کوئی سانس آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے۔ یا اللہ اپنے شان جذب کا، جو اختر نے اس وقت آپ کی شان جذب کو بیان کیا قرآن پاک کی دلیل کے ساتھ، یا اللہ اس صفت جذب کا ہم سب پر ظہور فرما دے۔ ہم سب غافلوں کو، نالائقوں کو، ہم نہ بھی بننا چاہیں اپنی نالائقی سے تو آپ اپنا بنا لیں اپنے کرم سے، اور اپنے صفت جذب کا ظہور فرما دیں، اور ہمارے لیے تمام گناہوں کا چھوڑنا آسان فرما دیجیے۔ جن کی داڑھیاں نہیں ہیں ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ قیامت کے دن تاکہ داڑھی رکھ کر اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبوب کون ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کے جس گناہ میں جس کو ابتلا ہو اس سے نجات عطا فرما، اللہ والی زندگی، تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرما، اور جہاں سے آپ کی محبتیں ملتی ہیں، جہاں سے آپ کی معرفتیں ملتی ہیں، ان مقبول بندوں کی محبت بھی ہم کو نصیب فرما دے۔ تیرے عاشق، میرا ایک اردو شعر ہے اور یہ شعر کے حدیث کا ترجمہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ جب وصبر نفس کا مع الذین یدعون ربہم کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اے صحابہ تم مسجد نبوی میں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ کی محبت ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی مضمون کو میں نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ اللہ ہمیں اپنے عاشقوں کی محبت نصیب فرما، ان سے ملاقات مقدر فرما، اور ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے۔ ہم سب کو 100% ولی اللہ بنا دے، 100% اپنی فرما برداری کا توق ڈال دے، نفس شیطان کی غلامی سے ہم کو 100% آزادی عطا فرما دے، اور ہمیں اپنی فرما برداری 100% نصیب فرما دے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں میری یہ دعا قبول فرما لے۔ یا اللہ سارے عالم میں تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، کافروں کے ظلم سے نجات و عافیت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔